بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحیم ہم ایک ہی جملے کی مختلف 4 ترکیبیں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جملہ لکھنے میں جب اس کو بغیر اعراب کے لکھا جائے تو جملہ لکھنے میں ایک ہی طرح کا محسوس ہوگا، لیکن جب ہم اس کے اوپر اعراب لگائیں گے تو اعراب کی وجہ سے یہ مختلف 4 جملے بن جائیں گے۔ اس طرح اس کی 4 مختلف تراکیب کی جائیں گی۔ اس سے وہ لوگ بھی طلباء کرام بھی ترکیب کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو تراکیب کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، کیونکہ جس طرح کے جملہ لکھنے میں ایک ہی طرح کا محسوس ہوگا، لیکن جب ہم اس کے اوپر اعراب لگائیں گے تو اعراب کی وجہ سے یہ مختلف 4 جملے بن جائیں گے۔ اس طرح اس کی 4 مختلف تراکیب کی جائیں گی۔ اس سے وہ طلباء کرام بھی ترکیب کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو تراکیب کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، کیونکہ جس طرح کی ہم ترکیب کریں گے اسی طرح کا معنی ہمیں حاصل ہوگا۔ دوسرے انداز میں آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ جس طرح کا معنی ہمیں حاصل کرنا ہے، جو ہمارا مطلوب معنی ہے، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ ہمیں ترکیب نہ آتی ہو۔ جملہ ایک ہی ہے، لیکن معمولی سا اعراب بدل جانے کی وجہ سے تراکیب کے اندر بڑا فرق آئے گا۔ جب تراکیب کے اندر فرق آئے گا تو معانی کے اندر بھی لازماً فرق آئے گا۔ پہلے جملے پر ہم اعراب لگاتے ہیں۔ احمد اکرم الناس۔ احمد یہ علم ہے، اکرم الناس، اکرم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور یہ معرفہ کی طرف مضاف ہے۔ احمد اکرم الناس، احمد لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہے۔ اس کی ترکیب احمد مبتدا، اکرم اس میں تفضیل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ اس میں تفضیل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گا مضاف خبر، جبکہ الناس مضاف الیہ ہوگا۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، جبکہ دوسرے جملے پر اس طرح اعراب ہوگا۔ احمد اکرم الناس۔ اب دیکھیں فرق کس وجہ سے آیا۔ یہاں پر اکرمو تھا، میم کے اوپر پیش آیا تو اس کی وجہ سے یہ صیغہ اس میں تفضیل کا بن گیا، جبکہ یہاں پر سب سے پہلی جو یہاں پر تبدیلی آئی یہ لفظ میم کے اندر آئی، میم کے اوپر زبر آیا تو یہ فعل بن گیا۔ جب یہ فعل بنا تو اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے یہ مفعول بھی بن گیا، جس کی وجہ سے یہ منصوب ہوا۔ صرف ایک تبدیلی کی وجہ سے اس میں تبدیلی آئی اور پورے جملے میں تبدیلی رونما ہوئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے
احمد نے لوگوں کی عزت کی. ترکیب اس کی اس طرح ہوگی، احمد مبتدا، اکرما فعل ماضی، باب افعال صیغہ واحد مذکر غائب، اور ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے جو کہ احمد کی طرف لوٹ رہی ہے. الناس یہ مفعول بھی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ پھر بنے گی خبر احمد مبتدا کے لیے. احمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بنے گا جملہ اسمیہ خبریہ. جبکہ تیسرے جملے پر اعراب کچھ اس طرح آئے گا، احمد اکرم الناس. یہاں پر احمد جو تھا یہ علم تھا، جبکہ یہاں پر جو لفظ احمد ہے یہ علم یعنی اسم نہیں ہوگا بلکہ یہ فعل ہوگا، فعل مضارع. حمیدہ یحمدو بر وزن سمیہ یسمعو سے فعل مضارع اور صیغہ واحد متکلم ہوگا، اور اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہوگی جس کو ہم کہیں گے ضمیر مرفوع متصل مستتر وجوباً. فعل بھی آ گیا، فاعل بھی آ گیا، اب آگے مفعول بھی آئے گا. اکرمہ یہ اس میں تفضیل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے. اس میں تفضیل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گا مضاف، مضاف ہو کر یہ بنے گا مفعول بھی. جبکہ الناس کو مضاف الیہ کہہ کر چھوڑ دیں گے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب اس جملے میں اور اس جملے میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر جو لفظ احمد ہے یہ بطور علم کے استعمال ہوا ہے، یہ اسم ہے، اور اس جملے کے اندر احمد جو ہے یہ بطور فعل کے استعمال ہوا ہے. جبکہ یہاں پر جو اکرم کا لفظ ہے یہ اس میں تفضیل ہے، یہاں پر بھی اکرم کا لفظ اس میں تفضیل ہے، لیکن یہاں پر اس میں تفضیل کے آخر کے اندر پیش آ رہا ہے، رفع آ رہا ہے، اور یہاں پر نصب آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر احمد مبتدا بن رہا تھا اور اس کے بعد آنے والا اس میں تفضیل مضاف ہو کر خبر بن رہا تھا اور خبر کے اوپر رفع آتا ہے. جبکہ یہاں پر احمد یہ فعل بن رہا ہے اور فاعل اس کے اندر موجود ہے، اس کے بعد آنے والا اس میں تفضیل جو ہے وہ مفعول بھی بن رہا ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس میں تفضیل کا صیغہ یہاں پر حالت نصبی میں ہے، یعنی اس کے اوپر زبر آ رہا ہے. اس کا ترجمہ یوں ہوگا، میں حمد کرتا ہوں، میں تعریف کرتا ہوں لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت دار شخص کی. جبکہ چوتھے جملے کا اعراب کچھ یوں ہوگا، احمد اکرم الناس. اس کا ترجمہ یہ ہے، احمد اے احمد، اکرم الناس لوگوں کی عزت کرو. احمد سے پہلے یا حرف ندا محذوف ہے، یا حرف ندا ہے اور یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے. ادعو فعل، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل، فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل، ضمیر مرفوع متصل مستتر وجوباً. اور احمد یہاں پر منادا بنے گا اور منادا مفعول بھی کے قائم مقام ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو قائم مقام مفعول بھی بولیں گے. ادعو فعل
اپنے انا ضمیر فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہوا۔ جس جملے میں ندا دی گئی ہو اس کو جملہ فعلیہ انشائیہ کہتے ہیں۔ انشائیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ندا یہ جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے، تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ کہلائے گا۔ جبکہ اکرم یہ فعل امر ہے، باب افعال سے صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اکریم ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آگے ہمیں میم کو نون سے ملانا تھا، اس وجہ سے اس کے نیچے ہم نے زیر دے دیا۔ الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کے ذریعے اس کو حرکت دی جاتی ہے، آگے والے سے ملانے کے لیے ہمیں اس کے نیچے زیر لگانا پڑی۔ تو اکرم فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا ضمیر اس کا فاعل، جس کو ہم کہیں گے ضمیر مرفوع متصل مستتر وجوباً۔ الناس مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مقصود بالندا ہوا۔ جملہ فعلیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ مقصود بالندا ہوا، یعنی احمد کو ندا کیوں دی گئی، احمد کی توجہ کیوں حاصل کی گئی، احمد کو کیوں پکارا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد کو ہمیں یہ بات کہنی تھی کہ لوگوں کی عزت کرو۔ اس سے پہلے والے جو جملے ہیں وہ در حقیقت ایک ہی جملہ بن رہے ہیں، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، جبکہ یہاں پر یا احمد و اکرم الناس یہ ایک جملہ نہیں بلکہ یہ دو جملے ہوں گے، ایک جملہ ندائیہ اور ایک جملہ مقصود بالندا۔ اب یہاں پر بغیر اعراب کے اگر ہم جملہ لکھیں تو جملہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے مختلف چار معنی حاصل ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں کون سی جگہ کون سا معنی لینا ہے، اس کا انحصار ترکیب پر ہے۔ اگر ہمیں ترکیب آتی ہوگی تو انشاءاللہ الرحمن ہم اپنا مطلوبہ معنی حاصل کر سکیں گے، اسی کے مطابق ہم اعراب پڑھیں گے، اس طرح ہمیں اپنا مطلوبہ معنی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی طرح ترکیبیں سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔